بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں منزہ جمشید آفیشیل۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج میں والدین کے مقام کے بارے میں چند باتیں شیئر کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے بارے میں بات پڑھنے یا سننے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری پیدائش سے لے کر آج تک ان کا حسن سلوک اپنے ساتھ دیکھ لینا چاہیے تو ان کا مقام اچھی طرح پتہ چل جائے گا، اور اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو ہمیں دینی باتیں سن لینی چاہیے۔ اس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارا عمل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اگر ہمیں والدین میں سے والدہ یا والد یا پھر دونوں بہت زیادہ ضعیف حالت میں ملے تو ہمارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ جب ہمارے والدین بہت زیادہ ضعیف عمر میں ہو تو انہیں صلاح مشورہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کے جیسا ہو کہ ان کی بات سننی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم خود انہیں مشورہ دیں کہ آپ ایسا کریں۔ ہر نیک عمل سے بھی زیادہ ضروری اللہ پاک نے والدین کی خدمت کو بنایا ہے۔ ہر نیک عمل سے بھی زیادہ ضروری اللہ پاک نے والدین کی خدمت کو بنایا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ضعیف عمر میں تمہارے والدین تمہیں ملے تو تم اگر ان کی کسی کمزوری کی وجہ سے ان کی غلاظت وغیرہ ان کے کپڑوں کو لگ جائے تو بعض دفعہ لوگ ہوتا ہے نا، ناک پہ کپڑا بدبو کی وجہ سے رکھ لیتے ہیں، تو اگر ایسا ہو تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے ناک سے کپڑا ہٹا کے اس بو کو برداشت کر کے ان کی خدمت کرو، اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، ان کی بخشش کے لیے، ان کی صحت کے لیے۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور بہت ہی زیادہ ایمان فروز واقعہ ہے حضرت اویس کرنی کا، جنہیں کون نہیں جانتا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا کیا نیک عمل تھا۔ میں آج یہ بتاؤں گی کہ ان کا کیا ایسا نیک عمل تھا کہ اللہ پاک نے انہیں اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ اگر تم میں سے کسی کو حضرت اویس کرنی ملے تو ان کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ پتہ چلا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جب حساب کا دن ہوگا، تمام جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی ان کے درمیان میں جا رہے ہوں گے تو آواز آئے گی کہ اویس کرنی رک جائیں، تو وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو رب کائنات فرمائے گا کہ اے اویس، یہ دیکھو پیچھے تمہارے یہ دوزخیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور تم جس کی طرف اشارہ کر دو گے میں تمہاری شفاعت سے اسے جنتی کر دوں گا۔ آخر ایسا کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت اویس کرنی کو اتنا بڑا مقام دے دیا؟ کیا وہ دوسرے لوگوں سے یا دوسرے صحابہ کرام سے زیادہ عبادت گزار تھا، ہر نیک عمل سے زیادہ نیک عمل کرتا تھا؟ نہیں، اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، جب پاؤں دباتے تھے تو روزانہ اپنی والدہ سے کہنا کہ اماں مجھے نا مدینہ منورہ جانے دے دے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے زمانے میں ہو کے بھی ان سے نہیں مل پا رہا۔ تو ماں نے کہنا ہے کہ میں آنکھوں سے نبینہ ہوں، میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، میرا تمہارے بنا کوئی بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گی، مجھے مشکل ہوگی۔ ایک دن نا حضرت اویس کرنی اسی طرح اپنی روٹین کے مطابق اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہے تھے اور انہیں منانے لگے کہ ماں جی مجھے ایک بار مدینہ منورہ جانے دے دے، پھر بعد میں بے شک اجازت نہ دینا، ایک بار جانے دے دے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور میں اگر نہ گیا تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو والدہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، لیکن میری ایک نصیحت ہے کہ جب تم جاؤ جاتے ہی واپس آ جانا، زیادہ ٹائم نہ لگانا، کیونکہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ادھر حضرت اویس کرنی گھر سے نکلے، ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کسی کام کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، جب وہ آئے تو اسے بٹھا لینا، جانے مت دینا۔ تو اویس کرنی آئے ہیں، چل رہے ہیں، راستے میں کافی سفر تھا، چلتے چلتے پاؤں سے جوتا بھی ٹوٹ گیا، چھالے پاؤں میں پڑ گئے اور خون نکلنے لگ گیا، کپڑے بھی پھٹ گئے، سر کے بال بھی بکھر گئے، سارا جسم دھول مٹی ہو گیا، اور آپ نا مدینہ منورہ پہنچے تو بہت خوش ہوئے۔ جب مدینہ منورہ میں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں میں پہنچے نا تو چھوٹے بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، انہیں سینے سے لگا کے فرمایا کہ اتنا خوش نصیب ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گلیوں میں کھیرے ہو، یہاں پہ رہتے ہو۔
جب حجرہ مبارک کے پاس آیا نا تو آواز دی کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا ہے۔ تو آواز آئی، اماں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر نہیں ہیں، آپ تو اپنے کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی بہت رونے لگ گئے۔ تو اماں نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے، آپ ایسا کریں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے تھوڑا انتظار کر لیں۔ تو حضرت اویس کرنی نے عرض کی کہ اماں جی میں انتظار نہیں کر سکتا، میری والدہ پیچھے نبینہ میرا انتظار کر رہی ہیں، وہ میرے بغیر بہت انہیں مشکل ہوتی ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہیں، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑا پردہ کر لیں، میں ان کے حجرے کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت جب اویس کرنی اندر گئے ہیں تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس کا حلیہ دیکھ رہی ہوں کہ اس کے جوتے جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں چھالے اور خون نکل رہا ہے اور کپڑے دھول سے بھرے ہوئے ہیں، سر کے بال وغیرہ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھا کے چوم رہا ہے، آنکھوں کو لگا رہا ہے۔ میں اس کی حالت دیکھ کے وہ روئے جا رہا ہے اور میں بھی رونے لگ گئی ہوں۔ اتنی دیر میں وہ باہر نکلا ہے اور حجرے کے باہر کھڑا ہو کے کہنے لگا ہے کہ یا رسول اللہ، کل جب حشر کا دن ہوگا آپ اپنے عاشقوں کے نام گنو گے تو بیچ میں میرا بھی نام گن دیجئے گا۔ ادھر حضرت اویس کرنی واپس چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کمرے کی مہک بتا رہی ہے کہ میرا مہمان آیا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے روکا کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری والدہ نبینہ ہے اور وہ میرا انتظار کر رہی ہیں، اس لیے میں نہیں رک سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر بکھرا ہوا تھا، دھول پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر نکلے اور صحابہ کرام کو پیچھے بھیجا ہے کہ جاؤ اویس کرنی یہاں سے گزرے ہیں، اسے لے کے واپس لے کے آؤ۔ صحابہ کرام جب پیچھے آئے تو حضرت اویس کرنی بہت دور جا چکے تھے۔ آپ جب واپس گھر آئے تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ماں نے آواز دی کہ بیٹا آ گئے ہو۔ تو بہت دل میں دکھ تھا مگر بول نہ سکے۔ تو جب والدہ کے قریب آ کے پاؤں دبانے لگے تو ماں نے پوچھا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کے آئے ہو؟ تو جواب دیا کہ ماں جی وہ نہیں ملے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ تو والدہ نے کہا تو آپ انتظار کر لیتے، ابھی نہ آتے واپس۔ تو کہنے لگے کہ میں کیسے انتظار کر لیتا، اور اگر میں آپ کی نصیحت کے مطابق نہ واپس آتا تو میں گناہ گار ہو جاتا، مجھے دیر ہو جاتی۔ تو والدہ نے نہ پاؤں سے اٹھا کے نہ اپنے سینے سے لگا کے فرمایا کہ چلو میں بھی آج تجھے دعا دیتی ہوں، تو اپنی والدہ کا اتنا فرما بردار ہے تو میں تجھے دعا دیتی ہوں۔ حضرت اویس کرنی کی والدہ محترمہ نے دعا دی کہ سارا جہان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے، ان کی باتیں کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیری باتیں کیا کریں گے۔ اسی طرح نا حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نا ایک دنیا میں بہت بڑا نام ہے، مقام ہے۔ آپ اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ آپ بھی اپنی والدہ محترمہ کے بہت بڑے خدمت گزار تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے نا اسی طرح آواز دے کے فرمایا کہ باجزید بسطامی میرے لیے نا پانی لے کے آؤ۔ باجزید بسطامی پانی لے کے آئے ہیں، واپس آئے ہیں تو تب تک نا آپ کی والدہ محترمہ سو گئی ہیں۔ آپ ہاتھ میں پانی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، شدید سردیوں کی رات ہے، بہت زیادہ سردیوں کی رات ہے، ساری رات پانی ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں کس ٹائم میری والدہ کی آنکھ کھلے اور وہ مجھ سے پانی مانگے، میں سو نہ جاؤں۔ تو آپ نا کھڑے ہیں، سرانے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے نا ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈے ہو گئے، بہت زیادہ، اتنے کہ آپ کے ہاتھوں سے خون آنے لگ گیا۔ کافی رات گزر گئی، جب تہجد کا ٹائم ہوا نا تو آپ کی والدہ محترمہ کی اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ نا پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ ادھر کھڑے ہوئے سوئے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سویا نہیں ہوں، آپ نے پانی مجھ سے مانگا تھا اور آپ سو گئی تھی، اس لیے میں ادھر کھڑا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کس ٹائم اٹھے اور آپ مجھ سے پانی مانگے اور میں سونا رہا ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے پانی پکڑا اور اتنی بڑی دعا دی کہ اے رب کائنات، میں اپنے بیٹے سے خوش ہوں، تو بھی میرے بیٹے سے خوش ہو جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی خدمت گزار بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔